بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس سے عالم چینل۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اللہ کے ولی اور جنات کا ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی، لیکن آپ ساتھ ہی ساتھ حیرت میں بھی پڑ جائیں گے کہ یہ کوئی ایسی کرامات بھی ظہور ہو سکتی ہے۔ جی ہاں ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں جن اللہ کے ولی کا واقعہ ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں، انہیں پوری دنیا حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں ناظرین محترم، یہ واقعہ ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور جناتوں میں تقریر کرنے کی۔ جب حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جناتوں میں تقریر کی، کیسے ہوا یہ سب اور کیا تھی اس کے پیچھے کی وجہ، تفصیل سے جانتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں تو میری آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو ایسی کراماتوں سے سرفراز فرمایا ہے کہ جن کی دنیا آج بھی قائل ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار ولیوں کو، بے شمار درویشوں کو پیدا فرمایا ہے اور انہیں امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، تابعین، طب تابعین کے بعد بھیجا۔ ناظرین محترم، اولیاء اکرام کا مقام اسی لیے بہت زیادہ افضل بھی ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص مقصد کے لیے چن لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں یہ لوگ اتنا مجاہدت کرتے ہیں، اتنی قربانیاں دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء اکرام کو عام انسان سے بہت افضل بنا دیتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قدرت ہے کہ وہ جسے چاہے اسے ولی بنا دے اور جسے چاہے اسے عام انسان سے بھی بدتر بنا دے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرما بردار بندے ہوتے ہیں، برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، انہیں ہی ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ بہرحال ناظرین محترم، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ شروع میں موتیوں اور جواہرات کے سوداگر تھے۔ قسم قسم کے موتی اور جواہرات آپ کی تجارت کا ذریعہ تھا۔ آپ قسم قسم کے موتی اور جواہرات کی تجارت کرتے تھے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جواہرات تحفے میں جا کر پیش کرتے۔ ایک دفعہ کچھ جواہرات ہرکل بادشاہ روم کے پاس آپ رحمت اللہ علیہ لے کر گئے۔ پہلے وزیر سے ملے اور اپنے آنے کا اور بادشاہ کی خدمت میں تحفہ لانے کا حال بیان فرمایا۔ وزیر نے کہا، کل تو بادشاہ کو ایک نہایت ضروری کام ہے، اسی لیے انہیں فرصت نہ ہوگی، وہ کام دیکھنے کے قابل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ضرور دیکھوں گا۔ وزیر نے حضرت حسن کو لے کر ایک میدان میں ٹھہرا دیا۔ اس میدان میں ایک خیمہ زری کا قائم تھا، اس کے آس پاس اعلیٰ درجے کے مخمل کا فرش تھا۔ خیمے کے تنابیں زری کی تھی، اس کی چابی چاندی کی تھی، میخیں سونے کی تھی، نہایت دیکھنے کے قابل منظر تھا۔ وزیر نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خیمے کے عقب میں چلم کے پیچھے کھڑا کیا کہ جس جگہ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سارا تماشا دیکھ لیا۔ یہ خیمہ دراصل شاہ ہرکل کے فرزند کی قبر پر کھڑا تھا اور آج اس کی سالانہ ورثی کا دن تھا۔ بادشاہ سالانہ رسم تعزیت ادا کرنے یہاں آتا تھا۔ حضرت حسن نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت مقدس عیسائی لوگوں کے خیمے میں اندر آئی۔ وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگے اور پھر روتے ہوئے نکلتے چلے گئے۔ اس کے بعد ایک جماعت طبیب کی آئی، حکیموں کی آئی، جو بڑے جی عقل یعنی عقل والے لوگ تھے۔ ان کی رہنمائی کے لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے روتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد نکل کر چلے گئے۔ ان کے بعد فوج کے افسروں کی جماعت ننگی تلواریں لے کر خیمے کے اندر آئی، وہ بھی قبر کی سلامی اتار کر ناکام واپس گئی۔ نوجوان لوگوں کے بعد ایک جھنڈ نوجوان عورتوں کا آیا، جن کے سر کے بال کھلے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھیں جن میں موتی اور جواہرات بھرے تھے۔ ان عورتوں نے قبر کا طواف کیا
اور بہت روکر یہ بھی خیمے سے باہر چلی گئی۔ ان سب کے بعد بادشاہ خود خیمے کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا، بیٹا تو مجھے بہت پیارا تھا، مگر افسوس کہ تو مر گیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ ان بڑے بڑے راہبوں اور پادریوں کا کہا مان کر تیری جان واپس کر دے گا تو یہ بڑے بڑے عیسائی راہب اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے کہنے سے کچھ نہ ہوگا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ عقل مند اور طبیب کی تدبیر کرنے سے تیری جان خدا تجھے بخش دے گا تو یہ بہت بڑی جماعت طبیب اور بڑے بڑے عقل مند کی تیری قبر کے پاس کھڑی ہے اور تیری رہائی کی تدبیریں کرنے کو موجود ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست نے مارا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی بھی تدبیر نہیں چلتی۔ اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند، اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ کثیر فوج اور فوج کے افسر تجھے قید سے چھڑانے کو تیری قبر کے پاس موجود ہے، لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ کوئی فوج اس کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ اے میرے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے، حسین عورتیں لے کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ خوبصورت عورتوں کی جماعت حاضر ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ نہ وہ حسین عورتوں کا طالب ہے نہ مال اور جواہرات کا چاہنے والا ہے، اب وہ تجھے کسی طرح نہ چھوڑے گا، اب میں تجھے پھر سے 1 سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ خیمے سے باہر نکل آیا۔ سب لوگ قبر کے پاس سے رخصت ہوئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا سے طبیعت یک لخت ہٹ گئی، اسی وقت ہٹ گئی اور اپنے آئندہ دنیا کے جواہرات کے پیچھے چھوڑ کر آخرت کی جواہرات خریدنے شروع کر دیے۔ دنیا کے تمام کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کا جواہرات اکٹھا کریں۔ بصرے میں آ کر قسم کھائی کہ جب اس دنیا میں کبھی ہنسوں گا نہیں۔ پھر عبادت و مجاہدے میں کچھ اس طرح مشغول ہو گئے کہ اس زمانے میں کوئی ویسا نہ تھا جیسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ 70 برس تک تادم جست یعنی مرتے دم تک بے وضو نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی طاقت اور قدرت کا مظاہرہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ اس کے مقابلے میں تو بڑے بڑے دانا و طبیب اور بڑی بڑی فوجیں اور بڑے بڑے لشکر کچھ حیثیت نہیں رکھتے اور اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہمیں اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، ایک دن اسے مرنا ضرور ہے۔ موت کے آنے میں امیر غریب سب برابر ہیں۔ بقل شاعر کتنے مفلس ہو گئے، کتنے تبنگ ہو گئے، کتنے مفلس ہو گئے، کتنے تبنگ ہو گئے، خاک میں جب مل گئے دونوں برابر ہو گئے۔ ناظرین محترم، حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ میں ایک روز صبح اٹھا تاکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں تو میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر آیا۔ دروازہ بند تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگ رہے تھے، لوگ آمین کہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید حضرت حسن کے احباب، ان کے دوست یہاں پر موجود ہیں۔ میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا۔ میں اندر گیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اکیلا پایا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب میں اس وقت آیا تو بہت سارے لوگوں کی آمین کہنے کی آوازیں آ رہی تھی، بہت سارے لوگ آمین کہہ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا اندر کسی تعداد میں لوگ موجود ہیں، لیکن یہاں پر تو کوئی بھی نہیں۔ مجھے اس حال میں خبردار کیجئے کہ آمین کہنے والے لوگ کون تھے۔ میں نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھا اور ان سے یہ سارا قصہ بیان کر دیا کہ میں نے باہر کھڑے ہو کر جب آوازیں سنی تو مجھے کیسا لگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو مجھے نماز پڑھائی۔ میں نے نماز سے فارغ ہوا تو ان سے پھر سے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ تو آپ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کسی کو کہو گے تو نہیں؟ تو میں نے کہا کہ حضور میں کسی کو نہیں کہوں گا، پر مجھے یہ معاملہ بتائیے کہ وہ لوگ کون تھے اور کہاں غائب ہو گئے جو آپ کی دعا پر آمین کہہ رہے تھے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ سنو، میں نے ہر جمعے کی رات جناتوں میں باز کہنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے،
اللہ اکبر، وہ ہر جمعے کی رات کو یہاں آتے ہیں اور میں ان کے سامنے واز کرتا ہوں، یعنی تقریر کرتا ہوں، پھر دعا مانگتا ہوں اور اس دعا پر وہ جنات آمین کہتے ہیں۔ جو تم نے آواز سنی تھی وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جناتوں کے آمین کہنے کی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کا واز، جن کی تقریر سننے کے لیے جنات بھی انتظار میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ واللہ عالم بالصواب۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہو تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ والوں کی بہت بڑی شان ہے ناظرین، یہاں تک کہ جنات بھی ان کے غلام ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم اس واقعے سے ہی کسی نیک کام کے لیے کوئی دن یا رات مقرر کرنا بدعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء کرام اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔